لاو اس کا پانی مغرب تک چلتے رہیں گے. جی مغرب تک چلتے رہیں گے. کیا نماز کا دور جو ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ولا اقل من ذلك اللهم برحمتک اصلح لنا شاننا كله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. دوستو و بزرگو، اللہ تعالی آپ سبھی حضرات کو اپنی رحمت کے وسعت کے بقدر جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات اس مختصر سے درس کے لیے مسلسل منتظر رہتے ہیں، اور اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کو بھی جتنا آپ سب کو جزائے خیر دے اتنا تنہا ان کو عطا فرمائے کہ انہوں نے اس اسباب کو مہیا کیا اور میرے لیے آسان کر دیا. میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے کہ بغیر آپ کے اطلاع دیے ہوئے میں والدہ کی علالت کے سلسلے میں ہندوستان چلا گیا تھا، اور بالآخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی 19 تاریخ کو. اللہ تعالیٰ انگنت رحمتوں کے سایوں میں ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے. آپ حضرات نے سننے کے بعد اجتماعی اور انفرادی دعائیں بھی کی. اللہ آپ کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کر کے ان کے درجات کو بلند فرمائے. درس تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے صحت عافیت دی تو ہوتا رہتا ہے، اگلے ہفتے سے باضابطہ ہوگا. طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے. یوں تو میں نے والد کو بھی اپنے ہاتھوں ان کی قبر میں اتارا، اور والدہ کو بھی میں نے، تمام بھائیوں نے، ہم اپنی والدہ سے 12 بھائی بہن ہیں. 8 بھائی ہیں میرے اور 4 بہنیں ہیں، جس میں ایک تو عالم نہیں ہے، بقیہ 7 عالم اور حافظ ہیں.
الحمدللہ. اور میری ماں بالکل امی ہے، الف بھی نہیں جانتی تھی، لیکن پرانے زمانے کے ایک فاضل دیوبند کی بیٹی تھی. وہ شاید اپنی اماں ہی کے وطن میں تھی کہ میرے نانا اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب میری والدہ کی ولادت ہوئی تو میری نانی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. تو یتیم تھی میری ماں، ان کی خالہ نے ان کی پرورش کی. خیر، اس وقت میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے. موت کیا ہے دوستو؟ یہ ایک دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور جتنی بڑی یہ حقیقت ہے اتنے ہی لوگ اس سے غافل ہیں. یہ جتنی بڑی حقیقت ہے لوگ اتنا ہی اس سے غافل ہیں. اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں نے اپنی مسجد میں بھی آج بات کی ہے، وہی آپ کو سنا دیتا ہوں درس. انسان دو چیز کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. جسم اور روح. تخلیق کے اعتبار سے روح مقدم ہے جسم پر، تخلیق پیدائش کے اعتبار سے روح مقدم ہے، یعنی روح پہلے پیدا کی گئی. اور وہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرا درس آپ کو یاد ہوگا کہ وادی نعمان میں اللہ نے ہر ابن آدم سے الس کے ذریعے اپنا عہد لیا تھا، اس لیے روح ہماری پہلے تھی. اور قیامت تک کے لیے جیسے جیسے انسان کا وجود ہونا ہے اس اعتبار سے جسم کی تخلیق ہوگی. تو روح مقدم ہے اور جسم مؤخر ہے. ہمارا آپ کا جو سلسلہ ہوا مادر شکم میں 4 چلے تک اللہ نے مختلف ادوار اور احوال سے ہم کو گزارا، اور جب 4 چلہ مکمل ہو گیا تو ہمیں مادر شکم میں اللہ نے ہماری روح کو لا کے ڈالا. اب جسم میں روح اور جسم دونوں ایک ساتھ رہنے لگے. ہماری ولادت ہوئی یا کسی بھی انسان کی تو دنیا میں روح اور جسم ساتھ ساتھ آئی. دنیا میں روح اور جسم ساتھ ساتھ آئی. دنیا میں جتنے دن ہم رہتے ہیں جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے. جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے. مثلا آگ سے ہماری انگلی جل گئی تو جسم متاثر جلتا ہے اور روح بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، لیکن روح جلتی نہیں ہے. روح جلتی نہیں ہے، متاثر ضرور ہو جاتی ہے. زخم نکلا، تھوڑے ہو گئے، تکلیف جسم کو ہوگا لیکن روح بھی اس سے متاثر ہوگی. یہ تو ظاہری چیزیں ہوئی. اب اعمال کے سلسلے میں آئیے. انسان دنیا میں جب تک ہے بالغ ہونے کے وقت سے خاتمہ بالخیر ہونے تک 2 ہی طرح کے عمل کرتا ہے. یا تو اعمال خیر کرتا ہے، ذرا اس کی آواز کم نہ کر دیتے، یا یہ کہ اعمال بد کرتا ہے. نیک عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے. مجھے دیکھیے، انسان دنیا میں جب تک ہے بلوغ کے بعد تو اس کی زندگی 2 ہی قسم میں تقسیم ہوگی، یا تو خیر میں ہوگی یا شر میں ہوگی، نیکی میں ہوگی یا بدی میں ہوگی، بھلائی میں ہوگی یا برائی میں ہوگی. تو اعمال جسم کرنے کا مکلف ہے، اور اس عمل کی بنیاد پر جو نتیجتاً تجلیات الہی یا انوارات الہیہ یا اللہ پاک کی رحمتیں
نازل ہوتی ہے اس کو مکمل کا مکمل قبول کرنے کی صلاحیت صرف روح کو ہے، جسم کو نہیں ہے۔ جسم بھی متاثر اعمال سے ہوتا ہے، مثلا کسی شخص کی شکل اعمال خیر کرنے سے بہت نورانی ہو جاتی ہے، لیکن جتنا نور اس کے ظاہر پر ہوگا اس سے کئی گنا نور اس کے باطن پر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وصال سے پہلے ایک دعا مانگی تھی مسجد نبوی میں، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحتا۔ یہ حضرت عمر کی دعا ہے، حدیث نہیں ہے، لوگ اس کو حدیث کہہ کے نقل کر دیتے ہیں، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے۔ حضرت عمر نے دعا کیا کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو ظاہر کے مقابلے میں بہت اچھا کر دے، وجعل علانیتی صالحتا، اور میرے ظاہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت عطا کر دے، باطن کو بہت اچھا کر دے اور ظاہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مشابہت عطا کر دے۔ اچھا بھائی، تو نیکی جب انسان کرتا ہے تو نیکی پر جو تجلیات نازل ہوتی ہے اس تجلی کو قبول کرنے کی اصلاً صلاحیت روح کو ہے، اور جسم بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اس تاثر کا اثر یہ ہے، محدثین نے لکھا کہ اعضاء سبعہ جس پر انسان سجدے کرتا ہے وہ جہنم میں بھی جلیں گے نہیں، اور مرنے کے بعد انہی اعضاء سجود پر فقہا کے نزدیک عطر یا کافور ملنے کا حکم آیا، انہی اعضاء سبع پر، یعنی ان اعضاء سبع پر انسان چونکہ نماز میں بالکل ٹیک دیتا ہے تو اس کا بھی احترام کیا، اور اللہ کے نزدیک بھی اس کی یہ قدر ہوگی کہ پورا جسم جلے گا تو جلے گا لیکن اعضاء سبع نہیں جلیں گے۔ لیکن اصلاً کیا ہے؟ روح، اور اصلاً کیا ہے؟ انسان کا باطن، اور ظاہر اس کے تابع ہے۔ تو دنیا میں اسی طرح بعض اعمال بد ایسے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی یا خبر دے دی یا اطلاع دے دی کہ یہ حالت ایمان میں اس سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا بخاری شریف میں روایت آئی کہ الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ حالت زنا میں ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ جسم سے اس کے روح سے ایمان نکل کے سر پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح شرابی کے لیے بھی روایت آئی کہ جس وقت وہ پیتا ہے پیتے وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پھر ایمان لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا، وہ میرے آج کے درس اور بحث کا موضوع نہیں ہے۔ مجھے تو ایک بات یہ بتانی ہے کہ اس گناہ کی کا اثر یہ پڑتا ہے باطن پر اس کے کہ اس کے دل سے کیفیت ایمانی، تجلیات ربانیہ، رحمات الہیہ کا جو مرکز تھا، محور تھا، وہ اس کے دل سے نکل گیا، وہ اس کے دل سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بڑے خطرناک گناہ سے اور سب گناہوں سے ہم کو بچائے۔ اچھا بھائی، تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے، لیکن اعمال خیر سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس نور کا اثر ڈائریکٹ کس پہ پڑتا ہے؟ جی، دل پر۔ اس کی ایک علامت بھی ہے۔ علامت کیا ہے؟ کہ جب یہ نور بڑھتا ہے تو طبیعت عبادت میں لگتی ہے، ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے۔ جو ذاکرین ہیں اس مجمع میں ان سے پوچھئے کہ جس دن کسی بھی علت کی بنیاد پر، یعنی کسی بھی عارضہ کی بنیاد پر یا بیماری کی بنیاد پر وہ ذکر ان سے چھوٹا اور ان کو بے چینی ہو گئی
بیماری کے حالت میں بھی بستر علالت پر بھی وہ اپنے روٹین کے مطابق یاد الہی کو کرنے پر وہ مجبور ہوتا ہے. یہ مجبوری کیا ہے؟ وہ کیفیت باطن ہے جو اس کو قرار لینے نہیں دیتی. اسی طرح گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے دوستو کہ انسان کو عبادت میں ذوق پیدا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک گناہ کیا اور اس گناہ کی پاداش میں اس کو بے قراری آئی، اضطراب آیا، طبیعت نہیں لگتی ہے، اچاٹ ہو جاتی ہے. تو بے شمار لوگوں کو میں نے سنا، آپ نے سنا ہوگا کہ یار کہاں جا رہے ہو؟ تو بہت طبیعت گھبرا رہی ہے، ذرا جا رہا ہوں ٹی وی پہ پروگرام دیکھنے یا خبر دیکھنے. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کے اثر کی وجہ سے طبیعت میں اضطراب ہے، طبیعت میں پریشانی ہے. اب اس پریشانی کے علاج کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ مزید دوسرا گناہ کر رہا ہے. تو اب یہ ظلمت اس کی بڑھے گی. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس بے قراری کو ختم کرنے کے لیے ذکر الہی سے اس کو قرار حاصل کرنا چاہیے. تو ذکر الہی سے قرار حاصل نہ کر کے وہ گناہ میں اور بھی بے قراری کی کیفیت کو پیدا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس گناہ سے بھی اس کو قرار نہیں آیا تو پھر تیسرا گناہ کرتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، گناہ پر گناہ کے ردے ڈالتا ہوا جا رہا ہے. حاصل کرنا چاہتا ہے قرار، لیکن اس کو قرار کے بجائے اضطراب کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. بخلاف اس کے ذاکر ہے، اگر اس کو کبھی قبض کی کیفیت آ گئی، طبیعت میں انتشار ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھے گا تازہ وضو کے ساتھ اور استغفار اور انابت سے اس قبض کی کیفیت کو ختم کر کے وہ مزید نور علی نور کی کیفیت کو پیدا کرے گا. اچھا بھائی وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، اب آگے چلیے. تو دنیا میں جتنے دن ہم زندہ ہیں یہ روح اور جسم ہماری ساتھ ہے. اصلاً ہم اللہ کی شریعت کے مخاطب ہیں ظاہراً بھی، اور اصلاً ہم اللہ کی شریعت کے مخاطب ہیں تزکیہ باطن کے بھی. دونوں کے لیے ہم شریعت کے مخاطب ہیں. لیکن جیسے ہی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں مرتا کوئی بھی نہیں ہے. پانی پلا دے بھیا تھوڑا. مرتا دوستو تو کھولے ہوا تو پانی یار کیا کر دیا. ہم میں سے کوئی بھی مرتا نہیں ہے، یہ دماغ سے فطور نکال دیجیے آپ. اللہ پاک مارتے ہیں. وَهُوَ يَتَوَفَّاكُمْ، 1 درجن مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. وَهُوَ يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ تم کو مارتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تم کو مرتا کوئی بھی نہیں ہے. مر کے بتاؤ ذرا جی، مر کے بتاؤ نا بھائی. مرتا کوئی بھی نہیں، اللہ انسان کو مارتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے سنیے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سکرات موت آ گئی جو حق ہے. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو راہ فرار اختیار کر رہا تھا. تو بھاگ رہا تھا لیکن اللہ نے بھاگنے نہیں دیا. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگو تم کو موت پکڑ لے گی. موت تم کو بستر پر ہو تو پکڑے گی، مسلے پہ ہو تو پکڑے گی، پلین میں ہو تو پکڑے گی، طواف میں ہو تو پکڑے گی، تجارت میں ہو تو پکڑے گی، عبادت میں ہو تو پکڑے گی، ذکر میں ہو تو پکڑے گی، مارکیٹ میں ہو تو پکڑے گی، ماں کی آغوش میں ہو تو پکڑے گی، باپ کی گود میں ہو تو پکڑے گی، اسپتال کی چارپائی پر ہو تو پکڑے گی. تم کہاں ہوگے وہیں پکڑے گی.
عادتاً ہوتا یہ ہے دوستو کہ ایک آدمی بیمار پڑ گیا، جلدی جلدی لوگ ایمبولینس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی اسپتال لے چلو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اسپتال اس لیے لے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنے باپ کے گھر سے اس کو حیات دے دے گا؟ نہیں. راشد ہاسپٹل کے بیڈ نمبر 204 پر 8:09 پر ملک الموت کو امر الہی ہے کہ اس کی روح پرواز کر لو، اور وہ تو تھا جمیرہ کے اندر یا گرینز میں اپنے بنگلے میں، اور حکم الہی ہے کہ بیڈ نمبر اتنے پر اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پکڑنا ہے. اب فرشتے کا کام نہیں ہے لے کے آنا، فرشتے کا کام لے کر کے اسپتال میں لانا فرشتے کا کام نہیں ہے، اس کو امر الہی پورا کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. بیٹا پیٹ میں درد ہوا ہے، اپینڈکس پھٹا تو کیا ہوا، جلدی سے ایمبولینس بلا کر کے اور ٹھیک ایگزیکٹ 8 بجے اس کو سیم چارپائی پر راشد ہاسپٹل میں پہنچا دیا. بچے نے سمجھا کہ اب ٹریٹمنٹ شروع ہوگا، اور فرشتہ خوش ہوتا ہے کہ میرا ٹریٹمنٹ اب شروع ہوگا. وہ ٹھیک 8:09 پر اس کی روح پرواز کر لیتا ہے. یہ سمجھتا ہے میں لے گیا تھا علاج کے لیے. نہیں، یہ علاج کے لیے نہیں لے گیا تھا. ملک الموت کو جو امر الہی ملا ہوا تھا اس کی تسہیل کے لیے رب ذوالجلال نے اس کو وہاں پہنچوا دیا. جی اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اچھا بھائی سنیے، اب تو روح ماں کے پیٹ میں آئی تھی کب تک کے لیے؟ قبر کی پیٹ میں جانے سے پہلے کے لیے. لکھ لینا آج کی ڈیٹ میں میرے نام سے اس بات کو کہ ماں کی پیٹ میں روح آئی تھی کب تک کے لیے؟ قبر کی پیٹ میں جانے سے پہلے کے لیے. اس کے بعد نہیں روح رہے گی جسم میں. اب جی اس کے بعد جسم میں اب موت آئی، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. ذالک ما کنت منہ تحید. قرآن میں دوسری جگہ بھی نص آئی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. چارپائی پر انسان سوتا ہے، روح پرواز کرتی ہے. پہلے درس میں گزر چکا ہے تفصیل سے. عرش کے پاس ہماری روح جاتی ہے رب ذوالجلال کو سجدہ کرنے. علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب کھول کے پڑھ لینا. کہاں جا کے سجدہ کرتی ہے مولانا؟ عرش پر. جن لوگوں کی روح کو اللہ پاک چاہتے ہیں روک لینا، عرش پر بھی اللہ کہتے ہیں تو ادھر ہی رہ. بھائی عبدالستار کہاں جا رہا ہے؟ بھائی تو میں نے کہا اللہ تھوڑے نہ کہیں گے عبدالستار ادھر ہی رہ، تم کو نہیں جانا. اسی کو اللہ نے کہا ہے فیمسک التی قضى علیها الموت، جس پر موت کا فیصلہ تھا ٹھہرا لینے کا، اللہ نے عرش کے پاس روک لیا اس کو. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ عَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کی موت نہیں ہے وہ عرش سے آ کر کے سجدہ کر کے پھر جسم میں واپس آ جاتی ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے. اچھا بھیا، اب اللہ تعالیٰ نے روح کو قبض کر لیا. ہم مرے نہیں، اللہ نے مار دیا. ہم مرے نہیں، اللہ نے ہم کو مارا. میں نے اپنی مسجد میں کہا ہے آج کہ اللہ نے بہت اچھا کیا ہمیں مارا. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا ہم کو مار دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری ہی ماں سے میں تو رخصت ہو کے چل پڑا تھا، ان سے بہت رونے لگی کہ بیٹا میری دلی خواہش یوں تھی کہ سب بچے مجھے قبر میں اتارے. تو ہم نے کہا ماں انشاءاللہ تقدیر تو اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن اپنی پوری بساط پر کوشش کریں گے. اور میں تھا ناگپور سے 200 کلومیٹر دور ہے چندرا پور، وہاں تھا. انتقال سے 3-4 منٹ پہلے فون پر بات ہوئی. امی نے کہا بہت تکلیف ہے بیٹا، دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پر کرے اور عافیت ہو جائے. اور ٹھیک 3 منٹ کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. میرا آنا بالکل ناممکن. اللہ جزائے خیر دے، میرا ایک عزیز ہے بامبے میں، اس نے ٹکٹ پلین کا ارینج کیا ناگپور سے رادیر گجرات سے بامبے سے کنگ فشر پکڑ کے پٹنہ.
اور پٹنہ سے گھر گیا اور الحمدللہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ سب غیب سے اللہ نے تدبیر کر دیا، ورنہ میں کتنا گھوم کے آیا ہوں. اطلاع ہوتے ہی ناگپور کے لیے چلا گیا، وہاں سے راندیر گیا، راندیر سے بومبے، بومبے سے پھر گیا وہاں. خیر، اللہ تعالیٰ روح کو جو نکالتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں؟ اب سنیے، قرآن خود ہی کھولتا ہے، ہم نہیں کھولیں گے اس کو. ہم کو سمجھ میں آ جائے قرآن تو اللہ کا شکر ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو ہماری زندگی ہے جس میں میں اس وقت کچھ بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ نے اس زندگی کو مائنس میں ڈالا ہے. کہاں ڈالا امین بھائی؟ مائنس میں ڈالا ہے، جس میں ہم بہت ہنگامہ کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا، یعنی موت کے بعد والی حیات، اس کا ذکر ہے یہاں. تفسیر مظہری نے خوب لکھا ہے، علماء دیکھ سکتے ہیں. کیا کہا پھر؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون آیا. روح آئی تھی عالم ارواح سے بالکل معصیت سے صاف تھی، کسی طرح کی اس میں کوئی گندگی نہیں تھی. امانت یہ ہے کہ جیسی آئی تھی ویسی بھی اللہ کو دے دیجئے تو خیر. جیسی مثلا میں آپ کہیے مولوی صاحب میری چشمہ میرا چھوٹ گیا، ذرا دیجیے، تو ایک عبارت پڑھنی ہے، چشمہ دے دوں آپ کو. تو امانت یہ ہے کہ میرا چشمہ اسی حال میں مجھے واپس کر دیجیے. اور خیانت یہ ہے کہ چشمہ توڑ کے دیجیے. اور بہتر یہ ہے کہ چشمہ میں یہ پھدنا بھی نہیں لگا ہوا تھا تو یہ بھی لگا کے دے دیجیے. تو اللہ نے مکلف کیا ہے انسان کو کہ روح میں نے عالم ارواح سے بھیجی تھی، ملائے اعلیٰ سے تمہارے جسم میں جاؤ، ذکر کرو، اذکار کرو، تسبیح کرو، استغفار کرو، دعا کرو، مناجات کرو، مامورات پر عمل کرو، منہیات سے بچو. اور دو چیز ہیں، کچھ اعمال ہیں جس سے روح کو گندگی ہوتی ہے، اس سے روح کو بچاؤ. اور کچھ اعمال ہیں جس کی تفصیل کا وقت نہیں کہ جس سے روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے، ان اعمال کو بجا لاؤ. یہ اللہ نے کہا تھا. تو گویا کہ روح اس مقصد کے لیے دنیا میں آئی تھی کہ ہم اس کو خوب نکھار دیں. اس کو خوب کیا کریں دوستو؟ نکھار دیں، تاکہ یہ نکھر کر کے جب اللہ کے پاس جائے گی تو اللہ پاک اس روح کا اکرام کریں گے. چنانچہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو مسند امام احمد نے نقل کیا ہے. محدثین نے اس حدیث کو عذاب قبر یا سوال منکر نکیرین کے باب میں زور و شور سے نقل کیا ہے. امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے لیکن مختصر نقل کیا ہے. حدیث کے اندر ہے کہ مسلمان کو جب دفن کر دیا جاتا، دفن کر دینے کے بعد تو اس کے پاس کون آ جاتے ہیں؟ دو فرشتے جس کو نکیرین کہتے ہیں. وہ اس کو بیٹھاتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے من، تمہارا رب کون ہے؟ ایمان والا کہتا ہے میرا رب. دوسرا سوال ہوتا ہے وما دینک، تیرا دین کیا ہے، یعنی طرز زندگی کیا تھی تیری طرز زندگی کیا تھی. اس کے جواب میں مردہ کہتا ہے اسلام. تیسرا سوال ہوتا ہے کہ وہ شخص جو تم میں مبعوث کیے گئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. پہلے دو کوشچن پر منکر نکیر جرح نہیں کرتے. جب کہتا ہے اللہ اور دین اسلام تو کوئی کوشچن نہیں. جب تیسرا سوال کا جواب دیتا ہے فرشتہ ایک میت قبر میں کہ یہ رسول اللہ ہے، تو فوراً پوچھتا ہے کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارے رسول ہیں؟ آج ہی میں نے یہ روایت پڑھی درس دینے کے لیے. تیسرے سوال پر جرح کر دیتے ہیں، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہیے الحمدللہ. ایک اور بھی ترغیب مل گئی.
تو اہل ایمان کہیں گے کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور اس کتاب پر میں ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اسی کتاب میں ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے مقدمہ خارج، مقدمہ دلیل دے دی۔ کیا دلیل دے دی؟ کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، میں اس کتاب پر ایمان لایا، وصدقت بہ، اور اس کی تصدیق کر دی۔ اللہ کرے کہ انہی لوگوں میں ہم سب کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر پھر قرآن سے کر دی۔ قرآن پاک میں کئی آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ قرآن کی آیت ہے نا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو قبر میں جی قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صداقت پر قرار عطا فرماتے۔ اللہ ہم سب کو قبر میں قرار عطا فرمائے۔ پھر فرشتے ایک نادم منادم من السماء، یہ تینوں سوال کا جواب جب دے دیتے ہیں تو اللہ پاک آسمان سے کہتا ہے کہ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ لہ من الجنہ، جنت سے اس کا ایک بستر کر دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لباس اس کو دے دو، جنت کا اس کو لباس دے دو، اور پھر جنت سے اس کی کھڑکی کھول دی جاتی، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ کیا؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ پھر جنت کی ہوا ان کے لیے، اور حدیث میں ہے کہ نم کنومۃ العروس، دلہن یا دلہا جس طرح سوتے ہیں پوری رات گزر جاتا پتہ ہی نہیں لگتا، طوفانی پتہ ہی نہیں لگتا۔ نہیں آج کل تو دلہن ملتی ہے 4 بجے تو بیچارے کو کیا پتہ لگتا، اتنا ڈھول دھڑاپا بجاتے ہیں، اتنا بیچارے دلہا انتظار میں رہتا، دلہن ملتی ہی نہیں۔ ہم لوگوں کا یہ تھا کہ عشاء کی نماز فارغ صاحب پڑھے اور دلہن مل گئی، ابھی تو 2 بجے رات میں بارات ہی جائے گی، بیچارہ دلہا کیا کرے، کیسے بولے، دلہن بھی بیچاری انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ 4 بجا دیتے ڈھول ڈھڑاپا والے۔ چلو بھائی، نم کنومۃ العروس۔ اس کے بعد اگر کافر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں حدیث میں 2 ہی تقسیم کی گئی ہے، مومن اور کافر۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر کلمہ گو کو کچھ نہ کچھ ضرور اللہ پاک کی عنایت حاصل ہوتی ہے قبر میں۔ مولویوں سخت گیر رویہ اختیار نہ کرو امت کے سلسلے، نرم گوشہ رہو۔ حدیث میں ہے وہ عمل کافر، اس سے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر پوچھتے تیرا دین کیا، وہ کہتا ہا لا ادری۔ پھر پوچھتے کہ یہ شخص جو مبعوث ہوا تھا اس کو کیا کہتے ہو، ہا لا ادری۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگو، موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ روح کا اپنے اصلی مستقر میں لوٹ جانا۔ موت کا ترجمہ فنا ہونا نہیں کیجیے گا۔ موت آئی تھی، روح آئی تھی عالم سے، اور مرنے سے پہلے جسم سے نکال کے پھر اس کو برزخ میں واپس کر دیا گیا۔ اس لیے سارے اشکالات ختم ہو گئے، چاہے میت کو اپنے پاس تابوت میں رکھیے 1000 سال، یا اس کو جلا دیجئے، یا آگ میں پانی میں ڈبو دیجئے، آگ سے جلا دیجئے، مشین میں پیس دیجئے۔ قبر سے عذاب کا تعلق نہیں، عذاب کا تعلق ہے کس سے؟ برزخ سے، اور جسم سے نکلتے ہی روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ وہ دن ہم پر بھی لائے گا، آپ پر بھی لائے گا، اس سے مفر نہیں ہے، اور ہم بھی نہیں مریں گے، آپ بھی نہیں مریے گا۔ اللہ ہم کو مارے گا، آپ کو بھی اللہ مارے گا۔
یہ بددعا نہیں ہے، یہ قرآن کی حقیقت ہے۔ وَهُوَ يَتَوَفَّاكُمْ، وہ تم کو مارے گا، وہ تم کو مارے گا، ورنہ کون مرنا چاہتا ہے بھائی؟ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال دوستو وہاں کی زندگی آنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، وقت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اس کے لیے استعداد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے لیے مستعد ہونا۔ میری ماں نے سینکڑوں دفعہ اس سفر میں مجھ سے کہا، بیٹا دعا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میں نے کہا اسی کا نام تو عنابت، مومن مسلمان بڑھاپے میں قاری صاحب خود ہی کہتا ہے بھائی دعا کیجئے کہ مولانا میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، تو گویا کہ وہ خود ہی اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، اور اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ہم جتنا اپنی ماں کو دے سکتے تھے یا خدمت کر سکتے تھے یا خوشی پہنچا سکتے تھے، اللہ کئی گنا نا اس سے زیادہ خوشی میری ماں کو پہنچائے گا۔ جی تو کس کے پاس گئی ہے وہ؟ اللہ کے پاس گئی۔ کس کے پاس گئی؟ اللہ کے پاس گئی۔ اس لیے آپ سبھی حضرات تھوڑا سا کلمہ طیبہ پڑھ دیجئے 5 منٹ تک، اور پھر ایک الحمد 3 قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، ان کو بخش دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ سب آدمی اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھیے، 10 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھیے اور دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب ساتھی پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ سارے ساتھی کہیے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے
تو قبول فرما لے. نہیں، آپ لوگ اپنی اپنی زبان سے کہیے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب مولانا صاحب کی والدہ کو بخش دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کی بنیاد پر ہمارے ساتھیوں نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ اور اس کا ثواب میری والدہ کو بخش دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اس مجمع میں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت کر دے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تادیر ان کے سروں پر قائم دائم رکھیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال سے روزی عطا کر دیجیے، روزی والوں کی حلال روزی میں برکت ڈال دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے ہماری والدہ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر دوستو.